بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین گرامی قدر، آج انشاءاللہ العزیز 18ویں پارے کے نصف سے ہماری تلاوت کا آغاز ہوگا اور انشاءاللہ سورۃ الشعراء تک آج تلاوت کی جائے گی۔ گزشتہ کل کی تلاوت میں ہم نے سورہ نور کے ابتدائی 2 رکوع تلاوت کیے تھے، اس کی تفصیل سماعت فرمائیں اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ آگے گفتگو کا سلسلہ قائم کرتے ہیں۔ سورہ نور مدنی سورت ہے اور اس سورہ مبارکہ میں ایک آیت ہے، اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ رب العزت زمین و آسمان کا نور ہے۔ تو اس لفظ نور کی وجہ سے اور اس آیہ کی وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ نور بیان کیا گیا ہے۔ خاص طور پر اس سورہ مبارکہ میں عفت اور عصمت، پاک دامنی کے حوالے سے بہت سارے احکامات بیان کیے گئے ہیں، اور چونکہ عفت و عصمت کا براہ راست تعلق خواتین کے ساتھ ہوا کرتا ہے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر خواتین کو سورہ نور کے احکامات سکھانے کی ترغیب ارشاد فرمائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنے مردوں کو سورہ مائدہ اور اپنی عورتوں خواتین کو سورۃ النساء سکھاؤ۔ خواتین میں پہلی مفسرہ ہم سب کی ماں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی خواتین کو جب درس ارشاد فرمایا کرتی تو آپ اس سورہ نور کی خاص طور پر تلقین اور تاکید فرمایا کرتی تھیں۔ اس میں مختلف احکام اور آداب بیان کیے گئے ہیں۔ بالکل اختصار کے ساتھ ہم ان احکام کو بیان کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ پہلا اور دوسرا جو حکم ہے وہ زنا کی سزا اور زانیوں کے بارے میں جو شرعی حکم ہے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ زنا کرنے والا 2 کیفیات پر مبتلا ہوگا، یا تو وہ شادی شدہ ہوگا یا پھر غیر شادی شدہ۔ اگر زنا کرنے والے غیر شادی شدہ ہیں تو قرآن مجید فرقان حمید نے ان کی سزا 100 کوڑے ذکر کی ہے، اور اگر وہ شادی شدہ ہیں تو پھر ان کی سزا رجم قرار دی گئی کہ زمین میں کھڈا کھود کر انہیں اس میں اتار دیا جائے اور پھر انہیں اس وقت تک پتھر مارے جائیں جس وقت تک ان کی جان نہ نکل جائے۔ زنا کی یہ سزا حد کے طور پر قائم کی جاتی ہے، اور یہ شادی شدہ کے حوالے سے احکام قرآن کی نص میں داخل اور ثابت ہیں۔ سزائیں 2 طرح کی ہوا کرتی ہیں، ایک کو حد کہتے ہیں اور دوسرے کو تعزیر۔ جو حد ہے وہ توقیفی سزا ہوا کرتی ہے، اللہ رب العزت کی جانب سے براہ راست نازل کی ہوئی، جس طرح سے قتل کا بدلہ قتل ہے، اسی طرح سے زنا غیر شادی شدہ کرے تو 100 کوڑے، شادی شدہ کرے تو اسے رجم کیا جائے گا۔ یہ سزائیں حدود اللہ کہلاتی ہیں، اللہ کی حدود، اللہ کی سزائیں کہلاتی ہیں۔ ان کو تبدیل کرنے کا اختیار انسان کو حاصل نہیں ہے۔ اس مجرم کی سزا شرعاً یہی ہے اور یہی سزا دی جائے گی۔ پھر اس کے بعد جو تیسرا حکم ہے وہ بھی حد کے حوالے سے ہے، جس کو ہم حد قذف کہتے ہیں، قاف زال فا، حد قذف۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی عاقل بالغ پاک دامن مرد یا عورت پر زنا کی تہمت یا بہتان لگائے اور پھر اس کو وہ ثابت نہ کر سکے تو پھر یہ بہتان اور تہمت لگانے والے کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ یہ بھی حد کے طور پر ہے۔ پھر اس کے بعد چوتھا جو حکم ہے وہ لعان کا حکم ہے۔ لعان جو ہے وہ میاں اور بیوی کے ساتھ خاص ہے۔ اگر شوہر اپنی بیوی اور اپنی خاتون پر بدکرداری کی تہمت لگاتا ہے مگر اس کے پاس 4 گواہ موجود نہیں ہیں، جب اس کے پاس 4 گواہ نہیں ہیں تو اب حکم دیا جائے گا کہ وہ میاں بیوی دونوں کھڑے ہو کر ایک دوسرے پر لعنت کریں گے اور پھر ان کے درمیان جدائی کر دی جائے گی۔ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ۔ بیوی کہے گی کہ اگر میرا شوہر جھوٹا ہے تو اس پر لعنت ہو، اور شوہر کہے گا کہ میں سچا ہوں تو بیوی پر لعنت ہو۔
تو یہ لعان کا حکم مرد اور عورت کے درمیان جب وہ شادی شدہ ہیں اور میاں بیوی ہیں ان کے درمیان اس بہتان کی بنیاد پر قائم کرنے کا حکم دیا گیا۔ پھر اس کے بعد اگلی آیات میں واقعہ افک بیان ہوا ہے، حمزہ فا کاف، واقعہ افک۔ افک کا معنی ہوتا ہے جھوٹ اور بہتان۔ اس کا تعلق سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ پیش آنے والے اس معاملے کے ساتھ ہے کہ جب آپ کا ہار مبارک گر گیا تھا اور آپ اس کی تلاش میں دوبارہ اس سمت تشریف لے گئی ہیں، اور جب واپس آئی ہیں تو قافلہ روانہ ہو چکا تھا، تو پیچھے رہنے والے صحابی جب قریب آئے انہوں نے دیکھا کہ ہماری ماں یہاں جلوہ افروز ہیں اور اکیلی ہیں، تو انہوں نے اپنی سواری کو بٹھا دیا اور سواری پر سیدہ پاک جلوہ افروز ہو گئیں، اور پھر وہ تیزی سے اپنی سواری کو لے کر آگے قافلے کے ساتھ مل گئیں۔ منافقین کو موقع ملا اور انہوں نے معاذ اللہ سیدہ پاک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان باندھا اور تہمت لگائی، جس پر اللہ رب العزت نے 10 آیات تو براہ راست سیدہ عائشہ کی پاک دامنی پر نازل فرمائی، اور پھر اجمالی طور پر دیکھتے ہیں کنایتاً یہ کل 18 آیات ہیں جو ہماری ماں کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ اور مفسرین نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ تاریخ انسانی میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ کسی شخصیت کی پاک دامنی پر قرآن کی آیات اتری ہوں، ورنہ ہمیں نظر آتا ہے جناب عیسیٰ اپنی زبان سے اعلان کر رہے ہیں، پھر وہ نریٹ ہوا قرآن میں، یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کو بچے نے بیان کیا، پھر اس کی نریشن ہوئی قرآن میں، لیکن یہ براہ راست آیات اتری ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت اور شان پر دلالت آیات ہیں کہ 18 کے قریب آیات یہ بیان کرتی ہیں کہ تمہاری ماں سچی ہے، اس پر کسی قسم کا حرف اور بہتان نہیں ہے۔ ان باتوں کو 5واں یہ حکم ذکر کرنے کے بعد 6واں حکم ذکر ہوا ہے کہ گھر میں داخل ہونے کی اجازت لی جائے، اور گھر میں داخل ہونے کے آداب کو بیان کیا گیا کہ کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہو، اور ساتھ فرمایا کہ مستحب یہ ہے کہ اجازت لینے سے قبل سلام کر لیا جائے۔ پھر 7واں پردے کا حکم، نظریں جھکا کر رکھنے کا حکم دیا گیا، یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے۔ عورت بھی پردے کو قائم کرے اور مرد بھی۔ مرد کا پردہ کیسے ہوگا؟ تو مرد کا پردہ یہی ہے کہ وہ نامحرم عورت پر نظر نہیں ڈالے گا۔ اس کی تفصیل ہے، کسی اور موقع پر اس کو انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ پھر اس کے بعد حقوق زوجیت کو بیان کیا گیا اور فرمایا کہ ایسے آزاد مرد اور عورتیں یا غلام جو حقوق زوجیت ادا کر سکتے ہوں ان کا نکاح کر دیا جائے۔ پھر لونڈی اور غلام کے چند احکام بیان ہوئے۔ پھر جو ذریعہ معاش حرام کے طور پر قائم کیا ہوا تھا اس معاشرے میں، خاص طور پر مدینہ المنورہ میں بھی یہ موجود تھا کہ جن کی باندیاں ہوا کرتی تھیں وہ ان سے برائی کا کام کروا کے اس سے جو سمجھے کہ کمائی اور آمدن حاصل کیا کرتے تھے۔ اور جو رئیس المنافقین ہے عبداللہ بن ابی، اس کے حوالے سے بالخصوص سیرت نگاروں نے اور تاریخ میں بیان کیا گیا کہ اس نے باقاعدہ ایسی باندیاں رکھی ہوئی تھیں کہ جنہیں استعمال کر کے وہ نفع کمایا کرتا تھا، اور یوں سمجھے کہ آمدن کا اس نے ذریعہ قائم کر رکھا تھا۔ اس کی سختی کے ساتھ یہاں مذمت کی گئی اور ناجائز اور حرام مال کی یہاں نفرت کو ذکر کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ تقریباً 10 احکام بیان کرنے کے بعد یہ آیات اللہ نور السماوات والارض، یہ آیات اس سمت متوجہ ہوتے ہیں، اور یہاں پر اہل حق اور اہل باطل کو 3 مثالوں کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ ایک مثال مومن کے لیے بیان ہوئی ہے اور 2 مثالیں جو ہیں وہ اہل باطل یعنی کفار کے حوالے سے بیان کی گئی ہیں۔ پہلی مثال میں مومن کے دل میں جو نور ہوتا ہے اسے چراغ کے نور کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے کہ جو صاف شفاف شیشے سے بنی ہوئی کسی قندیل میں ہو اور اس قندیل کے کسی تاقچے میں اسے رکھ دیا جائے، اور پھر اس کے بعد اس کی جو بھی جہت نکلے گی کرنوں کی وہ صاف اور شفاف ہوگی، اور فرمایا کہ پھر وہ جو کرن نکل رہی ہوگی جس تیل پر نکل رہی ہوتی ہے وہ زیتون کا تیل ہے، اور کہا کہ اگر وہ زیتون سے وہ چراغ نہ بھی جلایا جائے تو زیتون اپنی بھی روشنی اور شعاع بکھیر رہا ہوتا ہے، اس کی اپنی بھی ایک چمک ہوتی ہے۔ تو یہ ساری بات ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ یہی حال ایک صاحب ایمان یعنی مومن کے دل کا ہے کہ وہ حصول علم سے قبل ہی ہدایت پر عمل پیرا ہو جاتا ہے، پھر جب علم آ جاتا ہے تو پھر اس علم کی بنیاد پر اس کے دل کی جو نورانیت ہے وہ نور علی نور ہو جایا کرتی ہے۔
اس مثال کو ذکر کرنے کے بعد آگے دو مثالیں جو ہیں وہ اہل باطل کے لیے بیان کی گئیں۔ اس میں پہلی مثال ذکر کی گئی ان کے اعمال کی، جسے وہ اچھا سمجھتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ تو سراب کی مانند ہیں، ایک انتہائی پیاسا شخص ہے اور پیاس سے اس کی زبان اس کے منہ سے باہر آتی ہے اور اس کا حلق تک خشک ہے۔ وہ دور نظر ڈالتا ہے تو اسے نظر آتا ہے کہ پانی بہہ رہا ہے۔ وہ دوڑتا دوڑتا ہانپتا کانپتا اس پانی تک پہنچتا ہے، لیکن آگے دیکھتا ہے کہ وہ تو صرف نظروں کا دھوکہ تھا۔ سورج کی شعاع نے اس ریت کو اور اس مٹی کو پانی کی مانند کر دیا تھا۔ فرمایا یہ سراب ہے، دکھتا کچھ ہے حقیقت میں کچھ ہے۔ فرمایا کہ جسے یہ لوگ اچھا عمل سمجھ کر بیٹھے ہیں، فرمایا کہ یہ اسی سراب کی مانند ہے۔ وہ اعمال اپنوں کو نافع سمجھتے ہیں، لیکن اصلاً ان کے جو اعمال ہیں وہ سراب کی مانند ہیں۔ پھر تیسری مثال اور کفار کے حوالے سے مجموعی طور پر دوسری مثال، فرمایا کہ ان کے عقائد سمندر کی تہ بتہ تاریکیوں کے ساتھ ہیں۔ یعنی سمندر کی جو تاریکی ہے، بالکل تاریکی میں اگر کوئی شخص چلا جائے تو اس قدر ظلمت اور اندھیرا ہے کہ اس کو اپنا ہاتھ بھی سجھائی نہ دے۔ فرمایا کہ یہی حال کافر کا ہے کہ جو اپنے عقیدے کی بنیاد پر کفر اور ضلالت کی تاریکیوں میں سرگرداں رہتا ہے۔ یہ ساری تفصیل ذکر کرنے کے بعد ایک دفعہ پھر اجتماعی اور معاشرتی زندگی کے احکام کی جانب لوٹتے ہیں، اور یہاں پھر پہلے 10 حکم بیان ہوئے، اب یہ 11واں حکم۔ 11واں حکم چھوٹے بچوں اور گھر میں رہنے والے غلاموں اور لونڈیوں کے بارے میں ہے کہ وہ نماز فجر سے پہلے، اوقات ذرا ذہن میں رکھیے گا، نماز فجر سے پہلے نمبر 1، دوپہر کے قیلولہ کے وقت یعنی دوپہر کو کھانا کھانے کے بعد جو مختصر آرام کیا جاتا ہے وہ وقت، اور تیسرا نماز عشاء کے بعد۔ فرمایا اگر تمہارے خلوت والے کمرے میں داخل ہوں تو پھر اجازت لے کر داخل ہوں۔ یہ آداب بچوں کے لیے اور ان غلاموں اور لونڈیوں کے بارے میں ہے کہ جو گھر میں کثرت کے ساتھ آتے جاتے ہیں۔ ان 3 اوقات میں ان کو بھی خلوت کے علاقے میں بغیر اجازت آنے کی اجازت نہیں ہے۔ ان تمام کو ذکر کرنے کے بعد دوسرا جو حکم بیان ہوا، یعنی 12واں مجموعی طور پر، کہ بچے جب بالغ ہو جائیں تو دوسرے بالغ افراد کی طرح ان پر لازم ہے کہ وہ جب بھی گھر میں آئیں تو اجازت لے کر یا کسی بھی طریقے سے اپنی آمد کی اطلاع دے کر آئیں۔ مثال کے طور پر پھر یہاں مفسرین نے ذکر کیا یا تو کھانس کر اپنی آواز نکال کر یا پاؤں جب رکھنے لگیں تو زمین پر زور سے ماریں تاکہ اندر والے کو اطلاع ہو جائے کہ کوئی شخص گھر میں داخل ہو رہا ہے۔ یہ آداب ذکر کیے گئے۔ یہاں یہ بات واضح ہو، پہلا جو حکم تھا وہ بچوں کے حوالے سے، وہ گھر میں تو بغیر اجازت آ سکتے ہیں لیکن خلوت کی جگہوں پر بھی بغیر اجازت نہیں جا سکتے۔ لیکن وہی بچہ جب بالغ ہو جائے گا تو اب اسے گھر میں بھی داخل ہونے سے پہلے اجازت لینی ہوگی یا اپنے گھر آنے کی اطلاع کسی نہ کسی کیفیت کے ساتھ دینی ہوگی۔ تیسرا حکم ان عورتوں کے بارے میں ہے کہ جو بہت بوڑھی ہو جائیں اور نکاح کی عمر وہ ان کی گزر جائے تو فرمایا کہ انہیں چہرہ کھول کر دوسروں کے سامنے، یعنی وہ سختی جو پردے کی پہلے بیان کی جاتی ہے اس میں ان کے لیے نرمی کا حکم بیان کیا گیا۔ 14واں ادب یہ ہوا کہ جب تم گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرو۔ 15واں ادب جب تم کسی اجتماعی مشورہ وغیرہ کے سلسلے میں کسی مجلس میں بیٹھے ہو تو فرمایا کہ اجازت کے بغیر اس مجلس سے اٹھ کر مت جاؤ۔ اور 16واں ذکر کیا کہ اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب مخاطبت کرنی ہو تو ان کو ایسے نہ پکارو جیسے تم اپنے ایک دوسرے فرد کو پکارتے ہو، ان کے لیے ادب اور تعظیم کا زاویہ مختلف رکھنا ہے۔ یہ سورہ نور کے احکامات ہیں جو بالکل اختصار کے ساتھ میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کر دیے۔ اس کے بعد سورۃ الفرقان کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ مکی سورت ہے۔ یہاں مشرکین کے اعتراضات کو ایک دفعہ پھر بیان کیا گیا ہے، وہی سارے ان کے پرانے اعتراضات کہ فرشتے ہماری ہدایت کے لیے کیوں نہیں آئے، آپ خود جا کر آسمان سے جو ہے ہمارے لیے کتاب لے کر آئیں تو پھر ہم مانیں گے، یہ کتاب ایک ساتھ کیوں نہیں اتری ہے۔ تو یہاں ایک ساتھ نہ اترنے کا جو قرآن کی لاجک ہے کہ ایک ساتھ کتاب کیوں نہیں دے دی گئی، جیسے موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے تو کلام لے کر آ گئے، تو یہاں اس بات کو ذکر کیا گیا۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اس سبب سے اس قرآن کو تدریجاً نازل فرمایا ہے کہ اس کا تم پر حفظ کرنا آسان ہو جائے، اس کا معانی سمجھنا تم پر آسان ہو جائے، احکام کو ضبط کرنا تمہارے لیے آسان ہو جائے۔ یعنی ایک حکم اترا، اس کو پریکٹس میں لے کر آ جاؤ، پھر دوسرا حکم آ جائے، پھر وہ تمہاری روٹین کا حصہ بن جائے، پھر تیسرا حکم آ جائے۔ تو یہ حکمت ذکر کی گئی اور فرمایا کہ تمہارے لیے عمل کرنا آسان ہو۔ ایک اور حکمت بیان ہوئی، وہ یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا نازل کرنے کا مقصد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات ہے۔
हुजूर की ज़ात वाला सिफात कैसे है कि तदरीजन नाजिल किया गया। सूरह ताहा में इब्तदाई आयात उस पर हम उस दिन गुफ्तगू नहीं कर सके। मा अनज़लना अलैकल कुरआन लितशक़ा, ताहा सिफत के नाम के साथ पुकारें, जैसे हम प्यार के साथ अपनी औलाद को पुकारते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने महबूब को ताहा कहकर प्यार से मुखातिब है और साथ फरमाता है मा अनज़लना अलैकल कुरआन लितशक़ा, महबूब हमने ये कुरान इसलिए तो नहीं नाजिल किया कि आप मशक्क़त में पड़ जाएं। आप ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, आप रातों को भी जाग जाग कर इबादत करते हैं, दिनों को भी आप तबलीग करते हैं। मा अनज़लना अलैकल कुरआन लितशक़ा, मेरे रब को महबूब का मशक्क़त में पढ़ना कितना दुश्वार और मुश्किल है। और फिर यहाँ पर इस बात को फिर दोबारा जिक्र किया गया कि आपका क़ल्ब मुबारक नूर कुरान से मुनव्वर होता रहे, उसके हक़ाइक़ और उलूम से आपकी रूह को ग़िज़ा और दिल को तक़वियत हासिल होती रहे। महबूब इसलिए हम तदरीजन इसको आप पर नाजिल करते हैं। फिर तेज़ बारिश की मिसाल साथ दी गई कि ये सब जानते हैं कि जब तेज़ बारिश हो या यकायक बरसने वाली जो बरसात हुआ करती है वो खेती को तबाह कर देती है, लेकिन जो ग्रेजुअली तदरीजन जो बारिश उतरती है उसके ज़रिए से ज़मीन के सोतों में जज्ब होने वाली बारिश बहुत फ़ायदा देती है। तो फरमाया कि हमने भी तदरीजन कुरान इसी वजह से नाजिल किया है, थोड़ा थोड़ा ये तुम्हारे सीने में उतरता रहे और ऐसा उतर जाए कि फिर क़यामत तो आए लेकिन वो तुम्हारे सीने से कुरान ना निकले। ये सारी तफसील जिक्र करने के बाद इस सूरह के आखिर में रहमान के बंदों की जो अलामात और सिफ़ात हैं उन्हें बयान किया गया, और ये 13 सिफ़ात हैं और आगाज़ इसी बात से इबाद और रहमान, रहमान के बंदे। अब रहमान के बंदे कौन हैं? 13 सिफ़ात समात कीजिए। पहला, वो तवाज़ो रखते हैं, झुक कर चलते हैं, उनके अंदर आजी है। दूसरा, जाहिलों से एराज़ करते हैं, बहस में नहीं लग जाते। जाहिल से कभी कोई नहीं जीत सकता, कम इल्म से नहीं जीता जा सकता। इमाम शाफी कहा करते थे कि मैं हर एक से मुनाजरा जीत सकता हूँ लेकिन जाहिल से नहीं, क्योंकि जहालत का मुकाबला जहालत से हुआ करता है। हमें भी बहुत सारे हजरात कहते हैं कि जनाब फ़लाँ ने ये बात कर दी, फ़लाँ ने ये बात कर दी, आप इसका जवाब दें जनाब, आप इसका वीडियो क्लिप बनाकर डालें। हम क्या जवाब दें? जहालत का तो जवाब ही कोई नहीं हो सकता। हमने तो कुरान और हदीस की बात करनी है, जो तस्लीम करेगा उसके लिए काबिल कबूल है, जो तस्लीम नहीं करता, जहालत से तो किसी का कोई मुकाबला नहीं है। किसी को जवाब ना देना ये हिकमत पर दलील होती है, कम इल्मी की दलील नहीं होती। अब अगर हमसे मुतालबा किया जाए कि इस पर भी बात करें, इस पर भी बात करें और इस पर भी बात करें, नहीं करते तो किसी हिकमत के सबब से। इसका मतलब ये नहीं कि उस इल्म पर या उस मसले पर हमारी दस्तरस नहीं है। ये तो ज़ाब्ता है ना कि कल्लिमुन्नास अला क़द्रि उक़ूलिहिम, लोगों से उनकी अक्ल के मुताबिक कलाम करो। तो अगर हम अक्ल से मावरा बातें करने लग जाएं तो ये जो एक मजमा हमारे सामने नज़र आ रहा है, कल तो ये खाली हो जाएगा कि मौलवी साहब तो आसमानी बातें करते हैं, हमें तो बातें समझ ही नहीं आती। तो ये एक जाविया जिक्र किया गया कि रहमान के बंदे क्या करते हैं? जाहिलों से एराज़ करते हैं, उनसे बहस मुबाहिसा नहीं करते। अल्फाज बड़ी खूबसूरत है, वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून, जब तुमसे जाहिल हम कलाम हो, मुखातबत करें, क़ालू सलामा, भाई तुम अपना रास्ता लो, अस्सलामु अलैकुम, मैं अपना रास्ता लूँ। इसको कहा जाता है सलाम मुतारकत। एक सलाम तहियत है और ये सलाम मुतारकत है। अक्ल वालों के लिए इशारे ही काफ़ी हुआ करते हैं कि कोई अगर यूँ सलाम करके जुदा हो रहा है तो उसको समझ लेना चाहिए कि ये मुझे इस काबिल ही नहीं समझता कि मैं जवाब लूँ, तो उसे खुद ही अपने आप को दुरुस्त कर लेना चाहिए। फिर उसके बाद तीसरी सिफत जिक्र की गई, रातों को वो नमाज व इबादत को कायम करते हैं। चौथा फरमाया कि जहन्नम की अजाब से खौफ रखते हैं, खर्च करने में एतदाल बरतते हैं। छठा, ना फजूल खर्ची करते हैं और ना ही बुखल से काम लेते हैं। सातवां, शिर्क से अपने आप को मुकम्मल बचा कर रखते हैं। आठवां, कत्ल नाहक से हमेशा बचकर रहते हैं। नवां, ज़िना और बदकारी से अपने आप को बचा कर रखते हैं। 10वां, झूठी गवाही से एहतराज़ करते हैं। ये बड़ी अहमियत की बात है, झूठी गवाही। हमारी अदालतों के बाहर चंद सिक्कों और चंद नोटों पर ये मुसलमान की ज़बान बिक रही होती है। मुसलमान की ज़बान की शान ये है, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई दुनिया से जाए और पीछे अगर 3 लोग कहते हैं कि ये नेक शख्स था, अल्लाह उन 3 मोमिन लोगों की बात को और उनकी ज़बान की कही हुई बात को कबूल करके वो गुनाहगार भी हो तो उसकी मग़फ़िरत फरमा देता। साहबा ने अर्ज़ किया था, उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, अबुल अस्वद के सामने उमर फ़ारूक ने ये बयान किया था कि या रसूलल्लाह अगर 3 लोग गवाही देने वाले ना हों कि ये अच्छा है, अगर 2 हों तो हुज़ूर ने फरमाया रब 2 की गवाही भी कबूल कर लेगा।
یہ مومن کی زبان ہے، کسی عام انسان کی زبان تو نہیں. یہ تو اس کی زبان ہے کہ جس کی زبان پر قرآن جاری ہے. یہ تو وہ زبان ہے کہ جس پر کلمہ طیبہ ہے. یہ تو وہ زبان ہے کہ جس سے اس نے رب کے ایک ہونے کا اقرار کیا. رب تو ہماری زبان کو اتنی اہمیت دیتا ہو اور ہم وہی زبان جھوٹی گواہی کے ذریعے سے چند ٹکوں کی خاطر بیچتے رہیں تو اس سے بڑا احسان فراموش کون ہوگا. فرمایا جھوٹی گواہی سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتے ہیں. 11 گانے باجے اور اس طرح کی برائی کی مجالس سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتے ہیں. اللہ کی کتاب سن کر متاثر ہوتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. 13 فرمایا 13ویں صفت ہوئی اللہ تعالیٰ سے اپنے نیک بیوی بچوں کی دعا کرتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں مولا ہادی اور مہدی بنا دیا جائے، ان کے ذریعے سے بھی ہدایت پھیلے اور وہ خود بھی ہدایت یافتہ ہوں. یہ عباد الرحمن کی صفات بیان ہوئی. اگلی سورت سورت الشعراء ہے. اس سورہ میں ایک آیت ہے وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، اور شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ کیا کرتے ہیں. تو اس پر یہ سورہ مبارکہ پوری نازل ہوئی اور اس کا نام سورہ شعراء ذکر کیا گیا. ابتدائی آیات اس کی بھی اہمیت کی حامل ہیں. لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. محبوب آپ اتنی مشقت کرتے ہیں گویا کہ آپ ان کو مومن کرتے کرتے اپنی جان داؤ پر لگائے بیٹھے ہیں. لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ کہ ان قریب یہ ہے کہ محبوب آپ اپنی جان داؤ پر لگا دیں اس امید پر اور اس کوشش پر کہ یہ لوگ ایمان لے کر آ جائیں. وہ تو ہمارے لیے اتنے حریص ہیں. سورہ توبہ کی آخری آیات اس حرص پر دلالت کرتی ہے کہ میری امت کو یہ بھی میسر آ جائے، یہ بھی میسر آ جائے، یہ بھی میسر آ جائے، اور ہم ہیں کہ خالی دامن لیے بیٹھے صرف اور صرف بے وفائی کی زندگی گزار رہے ہیں. اللہ تعالیٰ احساس ذمہ داری ہم سب کو عطا فرمائے. جناب موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے، پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم کا بیان ہوا ہے. حضرت ابراہیم نے اللہ رب العزت کی 5 صفات بیان کی ہیں کہ وہ میرا خالق و ہادی ہے، وہ رازق ہے، وہ بیماری میں شفا دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی زندہ کرتا ہے، اور وہی دنیا اور آخرت میں گناہ معاف کرنے والا ہے. پھر انہوں نے اپنی 5 دعائیں بھی کی ہیں کہ مجھے علم عطا فرما، لوگوں میں میرا اچھا ذکر جاری فرما دے، یعنی لوگوں میری عزت قائم فرما دے، مجھے جنت میں جگہ عطا فرما دے. اپنے چچا کے لیے دعا فرمائی اور ساتھ فرمایا کہ مجھے آخرت کے دن رسوا نہ فرمانا. یہ دعا مانگنے والے جناب ابراہیم خلیل اللہ ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، کہ جو آخرت کی ضلالت اور اس کی ذلت سے بچنے کی دعا کر رہے ہیں. اس سے اندازہ لگا لینا چاہیے کہ آخرت کا معاملہ کس قدر سخت ہے. پھر جناب ہود علیہ السلام کا قصہ ہے، جناب لوط علیہ السلام کا بیان ہوا. جناب لوط علیہ السلام کے بعد جناب شعیب علیہ السلام کے واقعات بیان ہوئے، واقعہ بیان ہوا. پھر اس کے بعد اس سے ملنے والا سبق ساتھ ساتھ ہر جگہ پر ذکر کر دیا گیا. ہم 12ویں پارے میں بھی اس پر کلام کر چکے ہیں کہ بھئی کون سی قوم کس گناہ کی وجہ سے جو ہے نا عذاب میں مبتلا ہوئی، تو اس سے بچنا ہی سب سے بڑا پیغام ہے. اور ان تمام کا مجموعی طور پر جو اقوام جو عذاب میں مبتلا ہوئیں، یہ عذابات جو مجموعی طور پر پیغام دیتی ہیں وہ 2 چیزوں کا. نمبر 1 غرور اور تکبر سے اپنے آپ کو دور رکھنا، اور نمبر 2 اپنے آپ کو ہمیشہ نصیحت کے لیے تیار رکھنا. کبھی یہ نہیں سمجھنا کہ جناب اب مجھے ہدایت کی ضرورت نہیں یا مجھے نصیحت کی ضرورت نہیں، یہ کون ہوتے ہیں مجھے سمجھانے والے. اپنے آپ کو ہمیشہ نصیحت پر آمادہ رکھنا. فرمایا یہ 2 پیغام تمام اقوام سے ملتے ہیں. انہوں نے نصیحت کو ترک کیا، یہ حال ہوا، اور نصیحت کا ترک کرنا ہی گویا غرور کو جنم دیتا ہے، تکبر کو جنم دیتا ہے اور عاجزی سے بندے کو دور کرتا ہے. اللہ تعالی ہمیں عجز و انکساری کا پیکر فرمائے اور رحمان کے بندوں میں شامل فرمائے.